فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے بیان کے بعد اب ماننے والوں سے خطاب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں، ارکعوا، رکوع کرو یعنی جھکو، واسجدو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ رکوع اور سجود ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری نماز کے دو اہم ارکان ہیں۔ تو ہم بلا تأمل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، لیکن نماز کا نہیں کہا جا رہا، یعنی نماز کے دو ارکان کا ذکر کر کے نماز کا کہا جا رہا ہے۔ ذرا اس کو اور ایکسٹینڈ کریں گے تو نماز کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ دین کے باقی دو ارکان، تین ارکان کون سے ہیں؟ روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارکعوا واسجدوا کہہ کر ارکان اسلام کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد سمجھا واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی دائرہ اسلام میں داخلہ ہوتا ہے ایمان سے، اور ایمان پر اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ دین کے ان ارکان پر کھڑی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ عبادات تلقین کی ہیں۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یعنی دن بھر کی مشغولیات اور رات کے آرام کو توڑ کر کھڑے ہو جانا اور یاد کرنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری کیا ہے؟ خواہشات نفس، بھوک، پیاس اور جنسی جذبہ، یہ انسان کو بچھاڑ سکتے ہیں، تو ان کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے روزہ دے دیا، یہ دوسرا پلر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس دنیا میں مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی مال ایک ایسا فتنہ ہے انسان کے لیے کہ جس میں بڑے بڑے جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ لہذا مال کی محبت پر قابو پانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام دے دیا، اور گھر بار چھوڑ کر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے۔
حج کی کچھ چیزیں جو ہے وہ نماز سے مشابہ ہیں، پھر اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ زکوٰۃ سے مشابہ ہے، پھر اس کے اندر کچھ پابندیاں ہیں اضافی، وہ روزے سے متعلق ہے، تو ایک جامع عبادت حج کی دے دی گئی۔ اس کے اوپر اصل میں جو چھت ہے وہ ہے بندگی رب کی، یعنی رکوع و سجود کرو، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کو قائم کرو اور اللہ کی بندگی کرو۔ اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ غلامی، ملازمت نہیں، غلامی۔ کیا فرق ہے ملازم میں اور غلام میں؟ غلام جو ہے وہ 24/7 کا ہوتا ہے، یعنی 24 hours a day اور 7 days a week، پوری عمر کا ہوتا ہے۔ وہ صبح بھی غلام ہوتا ہے، شام بھی غلام ہوتا ہے، دن کو بھی غلام ہوتا ہے، رات کو بھی غلام ہوتا ہے، کھڑا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، بیٹھا ہوا بھی اور لیٹا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، جاگتا ہوا بھی غلام ہوتا ہے اور سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے۔ جبکہ ملازم جو ہے اس کے ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، یہ ڈیوٹی شروع ہو گئی اور یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب وہ آزاد ہو گئے۔ لیکن غلام اور آقا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو، اور یہ غلامی جو ہے اس میں آسانی کس سے ہوتی ہے؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے۔ تو وہ پلرز ہیں جن پر یہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجود کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو اور اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ پھر مزید فرمایا وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز، روزہ، رکوع و سجود، اللہ کی بندگی یہ خیر کے کام نہیں ہے؟ کیوں ہے نا سوال؟ لیکن یہاں خیر جو ہے یہ ایک دوسرے محاورے کے معنوں میں ہے۔ خیر کے کام کہلاتے ہیں انسانی ہمدردی کے کام۔ مخیر حضرات کہنے کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کی معاشی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مخیر حضرات۔ چیریٹیبل قسم کے لوگوں کے لیے جو دینی اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ مخیر لوگ، چیریٹی کرنے والے۔ اب وفعل الخیر، اس سے مراد کیا ہو گیا؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ یعنی انسان کی دو حیثیتیں ہیں، اس کے دو بنیادی تعلق ہیں ہر انسان کے، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ پہلے تین حکم اللہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ وافعلوا الخیر، اور لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ معلوم ہوا کہ فلاح جو ہے وہ صرف نماز روزے میں نہیں ہے۔ فلاح کے لیے اللہ کی غلامی اختیار کرنا اور مزید بنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، کہ جہاں ایک غریب بچے کو برسر روزگار بنانا اس کے ساتھ نیکی ہے، وہاں اس کو انسان بنانا جو ہے یہ بھی یقیناً ایک نیکی ہے۔ اللہ کے رسول جو کام کرنے کے لیے آتے تھے وہ کیا تھے؟ انسانوں کو انسان بنانا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اب بات جو ہے وہ آخری آیت جو ہے وہ اس موضوع پر ہوگی کہ لوگوں کو انسان بنانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ نفی نہیں ہے، راستے میں سے کوئی تکلیف دہ شے ہٹانا وہ بھی اللہ کے ہاں بالکل اجر کا باعث ہوگا، لیکن if you talk of sense تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے، جس میں آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور تم سب اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پر تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ خدا را آگ میں چھلانگ نہ لگاؤ۔
لیکن یہ کون سی آگ ہے جو نظر نہیں آ رہی؟ یعنی عام جسے ہم دنیاوی فوز و فلاح کے کام کہتے ہیں، ان میں کیا ہے کہ ویزیبل ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ ہیو ہے، ایک ہیو ناٹ ہے، ایک جو ہے وہ مرغن کھانے کھا رہا ہے اور ایک کو روکھے سوکھے ٹکڑے بھی نصیب نہیں ہے. تو اور یہ معاملہ صرف اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ غریب کے بچے کو ہی صرف انسان بنانے کی ضرورت ہے، جیسے غریب کے بچے کو انسان بنانے کی ضرورت ہے، ایسا ہی امیر کے بچے کو بھی انسان بنانے کی ضرورت ہے. خود مجھے انسان بننے کی ضرورت ہے. انبیاء کرام کا مشن جو ہوا وہ تھا انسانوں کو انسان بنانا. ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو شعور عطا فرمایا، اس کو سینسز دی عطا فرمائے. پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور اس پیغمبروں کے اندر ان پیغمبروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج بنائی. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی تعلیمات اور، لیکن حضرت لوط کی تعلیمات میں اس میں کچھ اضافہ ہو گیا. حضرت شعیب کی تعلیمات میں ایک اور اضافہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے اونچے مشن کو لے کر آئے کہ پوری ایک قوم کو غلامی سے آزاد کروانا بھی اس مشن کا حصہ ہو گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ایک مکمل دین تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا یہ سلسلہ ایک خاص وقت تک کے لیے رکھا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسانیت باقی ہے. انسانیت تو ختم نہیں ہوئی. یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ تھا. انسان موجود ہے لیکن نبی آنے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، نبی بھیجنے اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیے. اب وہ کام کیسے چلے گا وہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا موضوع. تو فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. یعنی اس سے بالکل پہلے کیا ذکر ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. اب لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سرچشمہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا سلسلہ. لوگوں کے ساتھ بھلائی کسی بھوکے کو کھانا کھلانے بھی ہے، لیکن ٹاپ کی بھلائی کیا ہے؟ اسے انسان بنانا، اسے اللہ کا بندہ بنانا، اسے اللہ کے ساتھ جوڑنا. تو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو. حق جہادہ، جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اچھا، اب دو آیتیں چھوڑ کر پیچھے دیکھیے وہ کیا تھا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوگا always with reference to his recognition ہوگا. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کو کسی شخص نے پہچان لیا ہے اتنا ہی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے، وہ بھی پروپورشنیٹ ٹو ہز ریکگنیشن ہوگی نا. جتنا اس نے اپنے اور اللہ کے رشتے کو پہچان لیا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے گا. ورنہ میں آپ سب ایک ہی طرح کے جسم کے مالک ہیں، ایک ہی قسم کی ہماری ضروریات ہیں، ایک ہی قسم کے ہمارے کنیکشنز ہیں. ہم سب بال بچے دار ہیں، ہم سب جو ہیں وہ رشتہ داریوں والے ہیں، ہم سب کو پیٹ لگا ہوا ہے، ہماری سب کی ضروریات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جد و جہد ہے، ہمیں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، لیکن more he recognizes his relation with Allah, more he is serious in this struggle in the cause of Allah. تو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. جہاد کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے جہد سے، جیم ہا دال مادہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے جہد، یعنی کوشش. لیکن جہاد کے معنی کیا ہے؟ کشمکش، یعنی ایک ایسی کوشش کہ جو ہوا میں نہ ہو رہی ہو، کسی ریزسٹنس کے مقابلے میں ہو رہی ہو. یعنی مقابلے میں بھی کوئی سٹرگل ہو رہی ہو اور اس کے مقابلے میں آپ بھی کوئی کام کر رہے ہو.
وہ جو اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاوی، یعنی ہمیشہ اس دنیا میں کشمکش رہی ہے خیر و شر کے درمیان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے دو بیٹوں کے درمیان، حابیل و قابیل کے درمیان وہ باقاعدہ وہ لڑائی ہو گئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو خیر و شر کی کشمکش ہے وہ تو پہلے روز سے ہے، تو اب وہ کشمکش جو ہے اس کا عنوان ہے جہاد۔ عام طور پر ہم جہاد کہتے ہیں نا قتال کو، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کو، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد کی آخری منزل ہے، لیکن جہاد جو ہے وہ تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، کشمکش کرو، جیسا کہ اس کی کشمکش کا، اس کی جد و جہد کا، اس کے جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ یہاں لفظ اجتبا آ رہا ہے، جس کا اسم مفعول ہے مجتبا، اور دو آیتیں پہلے لفظ آیا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، استفا کا لفظ آ رہا ہے جس کا اسم مفعول کیا ہے؟ مصطفیٰ، اور یہ دونوں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چنا ہوا، سلیکٹ کیا گیا، پسند کیا گیا۔ یعنی استفائیت کے اندر جو چوائس ہوتا ہے اس کو زیادہ دخل ہوتا ہے، یعنی رسولوں کے سلسلے میں چوائس کو زیادہ دخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنا پیغمبر بنا دیا، اس میں کوئی کوالیفیکیشن کو دخل نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ جو نیک تھا، بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والا تھا، اس کو چنا نہیں۔ اٹ واز اللہ چوائس، جو اللہ کو پسند آ گیا اپنے بندوں میں سے اس کو اللہ نے رسول بنا لیا۔ اب انتخاب ہوگا مشن کے لیے، اللہ کا مشن ہے وہی مشن، یعنی لوگوں کو ہدایت پہنچانا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کا بندہ بنانا، یہ مشن ہے۔ اب اسی مشن کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اے مسلمانوں تمہیں چن لیا ہے، سمجھ رہے بات؟ پہلے یہ کام انبیاء کرام کے سپرد ہوتا تھا، اب اے مسلمانوں یہ کام تم کرو گے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کسی بات کی تنگی نہیں رکھی، بڑا کھلا رکھا ہے اس دین کو، بات آگے واضح ہو جائے گی۔ ملت ابیکم ابراہیم، وہی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا دین۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہاں دو آراء ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور دونوں باتیں درست ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار مسلمان بنائے رکھ۔ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنائے رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت برپا کر۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ من قبل وفی ھذا، یعنی یہ جو جہاد ہے، یعنی اس کو آپ اگر زیادہ کلیئرلی سمجھنا چاہیں تو اس میں جو پرنسپل کلوز ہے وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور پہلے بھی اور اب بھی۔ اس جہاد کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ ہے، درمیان میں جو ہے وہ ایڈجیکٹو کلوز ہے، ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ ایڈجیکٹو کلوز ہے۔ ایڈجیکٹو کلوز سمجھتے ہیں نا؟ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ میٹرک میں جو انالیسس پڑھایا جاتا تھا اس میں ہوتا تھا پرنسپل کلوز اینڈ ایڈجیکٹو کلوز۔ تو مثال بھی آپ کو یاد ہوگی، all that glitters is not gold، تو اس میں کہتے تھے پرنسپل کلوز کیا ہے؟ all is not gold،
اور درمیان میں ایک وضاحت ہے دیٹ گلٹرز، تو کاما ڈال کر وہ دیٹ گلٹرز لکھا جاتا تھا نا، تو وہ ایڈجیکٹو کلوز تھی. تو اس میں بھی ایڈجیکٹو کلوز جو ہے وہ ہے ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. پرنسپل کلوز کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں. عربی زبان میں بھی انگریزی کی طرح محاورے ہیں کہ پریپوزیشن کسی ورب کے ساتھ آپ لگائیں تو محاورہ بن جاتا ہے اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں. پٹ جو ہے یہ ورب ہے، لیکن پٹ آن پہننا ہے اور پٹ آف کیا ہے؟ اتارنا ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی پریپوزیشن بدلنے سے بالکل بلٹ معنی پیدا ہوتے ہیں. رغبت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اگر رغبت لی ہو تو اس کا مطلب ہے انکلینیشن، راغب ہونا اردو والا. لیکن اگر رغبت ان ہو تو اس کا مطلب ہے نفرت کرنا، ڈیکلائن ہونا، انکلائن اور ڈیکلائن. اسی طرح شہادت لی فنان، یہ حق میں گواہی ہوتی ہے، صفائی کی گواہی ہوتی ہے. اور شہادت علی فلان، یہ کسی کے خلاف گواہی ہوتی ہے. قرآن مجید میں ارسال بھیجنا، یعنی ارسلہ الہ ہو تو اس کے معنی بھیجنا ہے، اور ارسلہ اعلیٰ ہو تو وہ کیا ہے؟ عذاب بھیجنا، یعنی اس کو خلاف ہوتا ہے نا عذاب ہمیشہ. یہ 27ویں پارے کے بالکل آغاز میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے فرشتوں سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو کہنے لگے فرشتے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل علیہم حجارۃ من طین. حالانکہ وہی نرسلہ پھر آ گیا، لیکن علی آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تو یہ الہ اور علی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی شہادت لی کسی کے حق میں گواہی، شہادت علی کسی کے خلاف گواہی. یہ ہے کیا؟ سورہ نساء میں بہت سے رسولوں کا نام بنام ذکر فرمایا اور پھر کنکلوڈ کیا رسولا مبشرین و منذرین. یہ بہت سے رسول ہیں خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے ہم نے بھیجے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں قطع عذر، so that they don't have any excuse. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں ایکسپلین کیا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے سن کے بھی مزہ آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں سر جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے بنا کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بس 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 ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو مکے والوں کے خلاف گواہ لائیں گے. مکے والے کون ہیں؟ اپنے ہی تو ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ پیش کیا اور پھر ایک بڑا عجیب سوال کیا جو آپ نے یعنی پورے 23 سال میں کبھی نہیں کیا تھا. الا هل بلغت، یہ بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یعنی آگے کبھی نہیں پوچھا لیکن سمجھ گئے کہ آج حضور جواب چاہتے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انکا قد بلغت وادیت ونصحت، انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. پھر پوچھا دائیں طرف رخ کر کے، بڑا مجمع تھا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں،
الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر 3 جواب آئے، پھر بائیں طرف مڑے، پھر پوچھا، پھر 3 جواب حاصل کیے، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مثبت گواہی لی۔ اب قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پس جو جہاں موجود ہے اس پر لازم ہے کہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ جو یہاں موجود ہیں یہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ آج کیا نوع انسانی کے سامنے ہم نے بھی وہ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور اگر وہ کھڑے ہو گئے تو شاید ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے۔ تو فرمایا یہ جد و جہد، یہ سٹرگل، یہ کیوں ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں قیامت کے دن۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ۔ اب کام شروع کہاں سے کرنا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی 2 آیات، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، لہذا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں دونوں کا ذکر کر دیا، نماز اور زکوٰۃ کا۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اعتصام کسی چیز کو ان پرسوٹ آف پروٹیکشن پکڑ لینا، حفاظت کی غرض سے کسی چیز کو جپا مار لینا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعتصام ہے۔ تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، سورہ آل عمران میں الفاظ آگے سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اللہ کی یہ رسی جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو نوع انسانی کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے، اس میں ہاتھ میں کیا تھامنا ہے؟ قرآن مجید تھامنا ہے، اس کے ساتھ جفا مار لینا ہے، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ نماز روزے کا اہتمام کرو، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حفاظت کے لیے تھامنا ہے نا، ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا حامی ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا سپورٹر ہے، تمہارا گارڈین ہے۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، کہیں دوست ترجمہ کیا جاتا ہے، کہیں گارڈین ترجمہ کیا جاتا ہے، کہیں سپورٹر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فنعم المولا، کیا ہی خوب مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔